اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ میں نے کل والی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں گی جنہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور درود ابراہیمی کی برکت سے ان کی زندگی میں کیا کیا چینج آیا۔ تو یہ سارے واقعے کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں وہ فیض ملے آپ کو جو آپ پانا چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ آپ کی پوری ہو سکے۔ تو درود ابراہیمی یہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، جیسے کہ موسٹ پروبیبلی 80% لوگ، یا میں تعداد تو خیر نہیں کیلکولیٹ کر سکتی، ہمیں نہیں پتہ کہ کافی لوگوں کا زندگی میں مقصد صرف درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہی ہو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، لیکن ان بہن کا جو سٹارٹ ہوا درود ابراہیمی پڑھنے کا مقصد تو وہ یہی تھا کہ یہ چاہتی تھی ان کے مسائل حل ہوں۔ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کوئی ایموشنز کو ہینڈل کرنے کی یا رویوں کو ہینڈل کرنے کی ایک طاقت ہوتی بھی ہے اور کس میں نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو زندگی کے مسائل تو حل ہونا شروع ہی ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہونے لگی، اور وہ یہ کہ ان کو لوگوں کی تو رویے سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم کیسے پہچانے کسی انسان کو؟ تو کہتی ہے میں کھڑی ہو کے کسی سے کوئی 2 منٹ بات ہی کرتی تھی، وہ انسان شاید ہاں نہ ہی کہتا تھا میرے سامنے، تو مجھے اس انسان کی انٹینشنز پتہ لگ جاتی تھی اپنے بارے میں، یا یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ کس طریقے سے چلنے والا آدمی یا عورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونے لگ گیا کہ جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، انہیں ایسے جیسے ہر معاملے میں ان کو مدد ملنا شروع ہوگی، جیسے ہر معاملے میں کوئی اشارہ مل جانا کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک وہ کہتے ہیں نا استخارہ کرنا پڑتا ہے ہمیں ہر کام کے لیے، تو ان کو استخارہ کہتی ہے مجھے پکڑنا ہی نہیں پڑتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کہ اول تو چیز اسی سے مڑ جاتی تھی جو میرے حق میں بہتر ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی، پہلے ہوتا تھا میں سوچتی رہتی تھی، بیٹھتی رہتی تھی کیا کروں کیا نہ کروں، کنفیوز ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں کنفیوز نہیں ہوتی، جیسے ہی کوئی معاملہ آتا ہے مجھے پتہ لگ جاتا خود ہی جیسے کہ کیا کرنا چاہیے، اور کہتی میری باڈی اور میرا جو زبان ہے، میرا مائنڈ، یہ تینوں چیزیں اسی طرح خود بخود ہی مڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو ایک دم خود ہی خیال آ جاتا ہے اور وہ میں کر لیتی ہوں، اور کہتی ہوں اسی خیال کے اکارڈنگ چیزیں چلنے لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے سے مدد ملنے لگ جاتی ہے آپ کو آن دا اسپاٹ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک دم کوئی کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے یا مجھے پتہ لگ جائے، ایسا نہیں، وہ کہتی ہیں لیکن میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ فیصلہ ہم نے اچھا کر لیا، ویسے وہ کہتی ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، میرا ڈیسیژن صحیح ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ ایموشنز کی بات کروں تو پہلے مجھے لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا تھا صحیح طریقے سے، ہر وقت کبھی میں نے غصہ کھا جانا، کبھی انسان کی بات نہ سن پانا۔ تو درود ابراہیم پڑھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا یہ کہ زبان میں مٹھاس آئی، اور میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں اگر کسی کی بات تلخ بھی ہو جاتی تو میں بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتی اور مجھے کوئی فرق بھی نہ پڑتا۔ ہم دیکھیں، میں دوبارہ یہ بات کہوں گی، میں ہمیشہ ویڈیو میں آلموسٹ کافی ویڈیوز میں نے بات کی ہے کہ if it does not mind it does not matter، کہ اگر آپ کو فرق ہی نہیں پڑا پھر جو مرضی چیز ہو جائے، آپ کو جب فرق ہی نہیں پڑا وہ آپ کے دماغ پر بھی اثر نہیں کرے گی۔ انسان کا دماغ بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کامنٹ آیا تھا کہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں ضرور بات کروں گی، لیکن سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ انسان کا دماغ بہت طاقتور ہے، آپ جیسا سوچنے لگ جاتے ہیں ویسا ہونے لگ جاتا ہے، جس چیز پہ آپ نے یقین کرنے لگ جاتے ہیں وہ چیز آپ کے لیے آپ کی سمجھ لیں کہ وہ آپ کی زندگی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو درود پاک جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ بھی مدد ملنے لگ جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا مائنڈ میرے کنٹرول میں ہونے لگ گیا تھا، مجھے لوگوں کی باتوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہہ دیا کسی نے، پہلے تو چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کے دل پہ لگا کے بیٹھ جاتی تھی، افسوس کرتی رہتی تھی، ڈپریشن لیتی رہتی تھی۔ ہمیں کسی کی بات کا ڈپریشن لے کے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں کہا ہے کہ فلاں کی بات لے کے ڈپریشن میں آ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ پہ بھروسہ کرو، صبر کرنے کا ضرور تاکید کی، لیکن صبر میں کیا ہم رو نہیں سکتے؟ صبر میں ہم رو سکتے ہیں، ہاں پاگلوں کی طرح اپنے کسی سامنے گربان پھاڑ کے دیوانوں کی طرح چلنا اور پھر صبر کہنا میں صبر بھی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور اگلوں کو سنانا بھی ہے، تو صبر نہیں ہے۔ تو صبر از سم تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ میرے سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، نماز اور صبر سے مدد مانگو، یہ نہیں کہا بس خالی صبر کرو، یہ طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے۔
تو وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی جب میں پڑھتی تھی تو کوئی لوگوں کی باتیں مجھے فیل ہی نہیں ہوتی تھی، ایسے جیسے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو وہی بات آگی، جب آپ کے دماغ نے اثر ہی کسی چیز کا نہیں لیا تو پھر اگلا بندہ چاہے جو مرضی کرے۔ کبھی ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ہم خود ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو جائے تو ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے، لیکن بڑی سے بڑی بات اگر ہو جائے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو لائف میں بھی ایسے ہی کرم آنے لگ جاتا ہے۔ یہ بہن بھی یہی بتا رہی ہیں کہ جب جب درود ابراہیمی میں پڑھنا شروع کر دیا اپنی زندگی میں، اور جس دن میری کثرت ہوتی تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے لوگوں کی بری باتوں کا مجھے زیادہ افیکٹ ہے، ہم کیوں ڈپریشن لے لیں، ہم کیوں کسی کی بات کو ڈپریشن لے کے، آپ یقین کریں ڈپریشن ٹینشن لینا یہ ایک ایسی علامتیں ہیں جو کہ ایک اچھے خاصے فٹ انسان کو خراب کر سکتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن آج کل نا 2-3 ویڈیوز تھیں سرکولیٹ کر رہی تھیں کہ ڈپریشن از ریئل، ڈپریشن از ناٹ ریئل۔ ڈپریشن حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ڈپریشن نہیں ہے، ڈپریشن ہے بالکل، انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والوں کا ڈپریشن بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹرسٹ می آن دس۔ اور جتنا بہترین طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جڑنے لگ جاتے ہیں، اپنی ٹینشن ڈپریشن ہمیں کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، جب ہم ایک ٹینشن کو اپنے سر پہ ہی سوار کرے تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا مجھ پہ بھروسہ کرو؟ ہمارے ایمان اصل میں کمزور ہیں، لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ آٹومیٹکلی اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ پہ بھروسے ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کو آٹومیٹکلی احساس ہونے لگ جاتا ہے اکیلے رہ کے بھی کہ میرے ساتھ کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو واپس آتے ہیں بہن کے واقعے کی طرف، یہی کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہونے لگے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، مجھے ڈپریشن ہی میں نے لینا بند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ بڑی سے بڑی پرابلمس کہ فائنینشیل میں کیا ہوگا سسٹم، خاندان کے معاملات، کوئی بھی، کہتی میں نے سب اللہ پہ چھوڑنے لگی تھی، مجھے فکر ہی رہنا بند ہو گئی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ اور کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہاں کہاں سے رزق کے مواقع بن جاتے تھے، کہاں کہاں سے معاملات حل ہو جاتے تھے، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب بنا دیتے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے لگ جاتی تھی اور میں بالکل بے فکر رہنے لگی۔ کہتی میری ایک کولیگ تھی، وہ ایک دن مجھ سے بات کری تو کہتی ہیں بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کے خرچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کہتی ان باتوں کو سن کے مجھے تو ٹینشن نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ کہتی میں بھی کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں تھی، میرے پاس کوئی اتنا لاکھوں روپیہ بھی نہیں تھا، 1 لاکھ بھی کہتی میرے پاس نہیں تھا، لیکن کہتی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے۔ اور وہ کہتی ہے یہاں تک کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پہلے پریشانی کے بارے میں، فیوچر کی پریشانی جو بھی آئی نہیں ہوتی تھی، سوچ کے پریشان ہوتی تھی، شاید کبھی آنی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اب وہ پریشان ہی نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کو فیوچر کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، نمازوں کی طرف جائیں، لیکن ایک اور خوش نصیبی یہ ہے کہ جو درود ابراہیم پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر ان کی نمازیں بھی نہیں چھوڑتی، پھر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک میں بڑے پتے کی بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ سست ہو رہے ہیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کی نمازوں میں لطف نہیں ہے، جب آپ اس طرح محسوس کرنے لگ جائیں اور آپ کا رزق کم ہونے لگ جائے، یہ 3 علامتیں جب آپ کو ظاہر ہونے لگ جائیں تو جان جائیں کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہی۔ انہی بہن کا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی میرے سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہوتی تو کہتی ہیں کہ میری نمازیں قضا ہونے لگ جاتی ہیں، خاص کر کے فجر کی نماز کہتی ہیں میری قضا ہو جاتی ہے، اور میں سوچنے لگ جاتی ہوں کہ میری کون سی ایسی غلطی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور یا خطا ہے یا گناہ ہے کہ فجر مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کہتی ہے سب سے بڑی کامیابی جو درود پاک پڑھنے سے یہ ہے کہ دین و دنیا کی بھلائی ملنے لگ جاتی ہے، خاص طور پہ جو آخرت کی بھلائی ہے وہ ملنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ان کا واقعہ بہت خوبصورت تھا، اس لیے کیونکہ ہم لوگ دنیا کی چیزوں کے پیچھے موسٹلی ہم لوگ 2 چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا اولاد یا مال، اور انہی کو اللہ نے آزمائش بنایا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اور تیسری چیز صحت، جس کو اکثر پہلے ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، پھر جب صحت ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے بڑے مہنگے ہسپتال جا کے، لوگ تو اللہ معاف کرے آکسیجن لگوا رہے ہوتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے کہ اصل کامیابی پانی ہے تو پلیز اپنے آپ کو درود پاک سے جوڑ لیں۔ یہ جو واقعہ آپ کو سنایا گیا ہے، ان بہن کے اور بھی بہت سے معاملات حل ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ اصل معاملات تھے جن کو میں ڈیل نہیں کر پائی تھی۔ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں آپ خوش نہیں ہیں، لاکھوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، اولاد بھی بڑی نیک ہے فرض کر لیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کو دماغی سکون نہیں ہے، تو پھر آپ کو ہر کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، آپ خود چڑچڑے ہیں،
آپ نے اپنے لیے دوزخ کا سامان تیار کرنا شروع کر دیا تو پھر چاہے جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہو، جتنی مرضی فرما بردار اولاد ہو، کیا آپ کے لیے پھر وہ آسانی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا آپ کی آخرت بن رہی؟ نہیں بن رہی. آپ کی حقیقی زندگی بن رہی؟ کچھ بھی نہیں بن رہی. تو پلیز درود پاک سے جڑ جائیں، اپنے لیے آسانیاں آپ کی خود ہی بنتی جائیں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.